یہ کتنے وثوق سے اشورٹی اور کانفیڈنس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف بورڈ منظوری دے دے گا اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کے لیے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ مہر مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اپروول ہو جائے گا، آلدو تھوڑی سی اپریہنشن ضرور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروگرام کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا. 9 مہینے آلدو ہیں، چھوٹا پروگرام ہے، برج فائنینسنگ کہہ لیں آپ. ایک بڑے پروگرام سے پہلے ایک چھوٹا پروگرام کے ضروری تھا. اگر نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی ہمارے بہت زیادہ رسک بڑھ جاتا ہمارے ڈیفالٹ کی طرف جانے کا. لیکن اب چونکہ یہ پروگرام آیا تو ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہمیں ملی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو اسٹاف لیول ہوتا ہے وہ کافی حد تک امپاورڈ ہے چیزیں کرنے کے لیے. تو ایک فارمیلٹی ضرور ہوتی ہے آف کورس بورڈ پہ جا کے اپروول کی. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آئی ایم ایف ہے ایک ایوالونگ انسٹیٹیوشن ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہیں. بورڈ کی بھی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ امپروو ہوتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں. اور ایسے کنٹری کے ساتھ جس کے 23 پروگرام ہو چکے ہیں اور 24واں ہونے جا رہا ہو، آلدو چھوٹا پروگرام ہے، بٹ اسٹل جو ہے اپریہنشن ضرور ہوتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ لائکلیہڈ ہے کہ ہم یہ پروگرام شروع ہو جائے گا. یہ خرم اپنے تئی بات یہ درست ہے کہ ٹریمینڈس پوٹینشیل کوٹ کیا جا رہا ہے ہمارے پاس اس اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کے تحت. لیکن معذرت کے ساتھ ہماری حکومتوں کا اور وزیر خزانہ کا بھی ٹریمینڈس پوٹینشیل ہے ٹو میس تھنگز اپ. آپ نے دیکھا ہے ٹیکس، گورننس، ایکسپورٹس، ان ساری چیزوں کے اندر اسپینڈنگ کو کم کرنا، اخراجات کو کم کرنا، سارے تمام تر وہ مشکل فیصلے جو رائٹنگ آن دا وال تھے وہ نہیں لیے گئے. بہرحال ہٹ دھرمی بھی دکھائی گئی، ایگو بھی دکھایا گیا، غصہ بھی کیا گیا، جیو پولیٹیکل اور سازشوں کا ذکر بھی کیا گیا. سو ایز آف رائٹ ناؤ اف آئی آسک یو کہ آپ کتنے کنسرنڈ ہیں ایٹ آر کیپیسٹی ٹو میس تھنگز اپ، واٹ وڈ یو سے؟ دیکھیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری اپنی غلطیاں بہت ہیں اور ہم نے بہت زیادہ چیزوں کو ڈیلے کیا. ڈیفینیٹلی وہ فور دا رائٹ ریزن اور رانگ ریزن ہمیں لاس اکانومی کو ہوا ہے اور یہ چیزیں پہلے بھی ہو سکتی تھیں. ہم تھوڑا سا فلیکسیبلٹی پہلے دکھا لیتے اور پہلے ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے تھے. 6-8 مہینے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اس سے کافی حد تک یہ ہوتا کہ چیزیں اگر ٹائم پر ہوتی ہیں، کیونکہ ٹائم از آف دی ایسنس. مہر پرابلم یہ آج ہمیں ڈالرز چاہیے اور ہمیں آج سے 6 مہینے پہلے بھی اس سے تھوڑے سے کم ریکوائرمنٹ ہوگی ڈیفینیٹلی، لیکن آج بہت زیادہ ہو گئی ہے ریکوائرمنٹ. اور ہماری کنڈیشنز اب یہ ہو گیا کہ ہماری کنڈیشنز ہم اس پہ ٹرمز پہ بات نہیں کر سکتے. تو یہ ایک آپ کا ڈاؤن سائڈ ہوتی ہے کہ جب آپ ڈیلے کرتے ہیں چیزیں فار اینی ریزن تو آپ کے یہاں لاس تو ہوتا ہی ہوتا ہے آپ کی لارجر سوسائٹی کو. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جو ابلٹی جو ہوتی ہے نیگوشیٹ کرنے کی وہ بہت کم ہو جاتی ہے اور ایونچولی آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. اس کا ریزلٹ یہ ہوگا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے جاتے ہوئے انفلیشن میں بہت زیادہ کمی نظر نہیں آئے گی. مجھے لگتا ہے اوپر ہی رہے گی انفلیشن، کیونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز میں انرجی کی پرائسز بھی بڑھانا ہے، پاکستانی روپی کو بھی جو ہے مارکیٹ پہ چھوڑنا ہے اور پھر انٹرسٹ ریٹس کو بھی اوپر رکھنا ہے. پھر آپ کو گیس کی پرائسز بھی بڑھانی ہے، سبسڈی کو بھی کم کرنا ہے، ٹیکسز کو بھی نئے ٹیکسز جو انٹروڈیوس کیے گئے ہیں یا لگائے گئے ہیں یا زیادہ ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں ان کو بھی لے کر چلنا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت زیادہ چیلنجنگ صورت حال ہوگی. 6 مہینہ آسانی ہوگی. مجھے لگتا ہے یہ ابھی بگننگ ہے. اب تو آئی ایم ایف کے نئے اگریمنٹ کے بعد ہماری یہ چیلنجز میں اضافہ ہو گیا اور گورنمنٹ کا چینج آف گارڈ ہوگا. بیچ میں انٹرم گورنمنٹ آئے گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نئی گورنمنٹ آئے گی. اس دوران ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ ہوگا کہ کیسے انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ ہینڈل کرے گی ریویوز کو. میرے خیال میں انٹرم گورنمنٹ کا بہت اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. جیسے یہ گورنمنٹ جاتی ہے انٹرم گورنمنٹ آئے اور وہ بھی ریویو کو اسی طرح سے لے کے چلے کمٹمنٹ کے ساتھ. تو میرے خیال میں چیزیں بہت تھن لائن ہے بٹ مینج کی جا سکتی ہیں. بہت زیادہ آئی فائنڈ اٹ انٹرسٹنگ کہ یار آپ نگران سیٹ اپ کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ بالکل 100% درست بات ہے کہ اب وہ بوجھ اس پہ بنے گا. اسی لیے آج جب وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ ہمیں بریدر ملا ہے، میرے نزدیک یہ ایک سیاسی بریدنگ اسپیس مہیا ہوئی ہے اس حکومت کو، ناٹ مور دین دیٹ فرینکلی. سر مگر دیکھیں ابھی رول اوور کے بعد بھی $8.7 ارب ہم نے اگلے سال واپس کرنے ہیں اینڈ دیٹ از نو اسمال فیٹ. سو جب ایک ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ دعا کیجیے یہ ہمارا اگلا آئی ایم ایف کا پروگرام ہو، یہ کتنی مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ ہے یا کتنی فیکچولی انکریکٹ ہے؟ کیونکہ آج بھی یہ سب جانتے ہیں کہ اگلا آئی ایم ایف پروگرام ناگزیر ہے، ہونا ہے، اگلی حکومت کو کرنا پڑے گا اور بلا شبہ وہ زیادہ سخت ترین ٹرمز کے اوپر کرنا پڑے گا. نہیں بالکل یہ ایک پیورلی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے اور ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے ایک گورنمنٹ ہے جو کہ پولیٹیکل کیپٹل اسٹاروڈ ہو چکی ہے. یعنی کہ آف کورس پچھلے 6-8 مہینے 12 مہینے میں بہت زیادہ پولیٹیکل کیپٹل بھی برن ہوا ہے کیونکہ ایک طرف پرائسز بھی بڑھائی گئی ہیں، دوسری طرف جو ٹیکسز کا جہاں لگانے تھے وہاں نہیں لگایا. اور سب سے بڑا پرابلم تھا خرچوں کا. خرچے اگر ہم کنٹرول کر لیتے پچھلے کوئی 12-16 مہینوں میں تو بہت بڑا فرق پڑتا. اور ہم آپ کو بتائیں ہم کہتے آئے تھے کہ جی مارکیٹس آپ 6 بجے بند کریں،
एनर्जी प्रिजर्वेशन लेकर आए, कंजर्वेशन लेकर आए, अपने आप को जो है वो डिसिप्लिन करें, तो हमें शायद इतना ज्यादा कॉस्ट बेयर न करनी पड़ती है। और ये डेफिनेटली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि जी IMF हमें प्रोग्राम आखिरी हुआ, ऐसा नहीं होगा। ये एक ब्रिज फाइनेंसिंग है। और आपको देखिए यही प्रॉब्लम है कि हम कम्युनिकेट सही करें, हम सही चीज बताएं ना, सही चीज कहें कि जी देखें ये प्रोग्राम आखिरी नहीं है, ये ब्रिज फाइनेंसिंग है, इसमें महंगाई भी बढ़ेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि डिफॉल्ट के चांसेस आपके कम हो गए, एक विंडो अपॉर्चुनिटी मिली है, हम इस पर बिल्ड करेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट अच्छी लेकर आएंगे, 1 महीने में इन्वेस्टमेंट को किस तरह अट्रैक्ट करेंगे, अपने जो एसेट्स हैं उनमें से कुछ हिस्सा हम बेच सकते हैं सऊदी अरेबिया को, चाइना को, कतर को, उससे हमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अच्छी आएगी, थोड़ी सी इनिशियली कुछ जो है वो फंड्स बेहतर हो सकते हैं। जैसे कि IMF के बाद आप सऊदी अरेबिया से कह सकते हैं कि जी अपने कमिटेड अमाउंट्स हमें दें, तो आपको एक प्लान होना चाहिए कि 6, 8, 10 बिलियन डॉलर रिजर्व में छोड़ के चले जाएं स्टेट बैंक के, तो उससे बहुत अच्छी एक सपोर्ट मिलेगी इंटरिम को। इंटरिम का फिर वो फर्ज बनता है कि जल्दी इलेक्शन करा के एक मैंडेटेड गवर्नमेंट दोबारा लेकर आए, फिर उसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम है और हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग में भी जाएं, रिप्रोफाइलिंग में जाएं और अपने रिफॉर्म्स करें, अपने खर्चों को कम करें। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव काम हो सकता है, बहर इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये कमिटमेंट कहना, ये बोलना भी ठीक नहीं है कि बहुत बहुत शुक्रिया।